لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدیث شریف کا نمبر ہے 7280۔ ایک دوسری حدیث کی تلاوت کروں۔ قال عبداللہ: ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے بعد والی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر امت کے دل کے بالکل بیچوں بیچ میں ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر امت کے امتی کے دل کے بیچ میں ہونا ضروری ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اس کے بعد سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اسی محبت کی خوشبو سے مومن کی دنیا معطر ہے، اور اسی محبت کی روشنی سے مومن کی دنیا روشن ہے۔ اسی محبت کی آگ سے دنیا کی آگ روشن ہے، ورنہ تو دنیا بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کو کتنی زیادہ تھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ وقت جب میدان جہاد میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیر اور تلوار کی بارش ہو رہی ہے، اس وقت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سینہ اور اپنا بدن اور اپنا ہاتھ اور اپنا سر دے دیتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمنوں، اگر تمہیں کاٹنا ہے تو ہمارے سر کو کاٹو، اگر تمہیں مارنا ہے تو ہمارے جسم میں مارو، اگر تمہیں قتل کرنا ہے تو ہمیں قتل کر دو۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی کا یہ جذبہ تھا کہ ہمارے جسم کے خون کا آخری قطرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات عالی صفات کے لیے نچھاور ہو جائے۔ میرے محترم، آج اس مجلس میں چند عشق کی اور محبت کی اور اتباع کی مثال دوں گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت امام محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام لیوا ہم لوگ ہیں کہ جنہوں نے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مینار نور کو روشن کیا ہے، جس نور کی روشنی دنیا کے چپے چپے میں دکھتی ہے۔ دنیا گھومنے والے بتاتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے گوشے گوشے میں جا کر کے دیکھا، ہمارے جانے سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا فیض وہاں پہنچا ہوا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے برنامبر شہر میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر 400 سال پہلے شاید بسا ہے، وہ 400 سال سے یہ شہر بسا ہوا ہے، لیکن اس شہر میں کم سے کم 150 سال سے دارالعلوم دیوبند کی روشنی ہے، اسی مینار نور کی روشنی ہے جس نور سے یہ پورا شہر روشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اکابر اور اپنے بزرگان حضرت نانوتوی کیسی کیسی محبت رکھتے تھے، محبت کی کیسی کیسی مثال ان کی زندگی میں پیش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کیسی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کیسی محبت تھی، اور آج کے اکابر بزرگان بھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھتے ہیں، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے حج کے لیے، ابھی مدینہ منورہ آیا نہیں ہے، مدینہ منورہ سے 3 میل فاصلے پر ہے، اور وہاں دیر علی کے پاس ہیں، 3 میل فاصلے پر ہی حضرت نے اپنا جوتا نکالا اور بغل میں دبا لیا، اور پتھریلی کنکریلی زمین میں رات کی تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہیں۔ وہ زمانہ آج کی طرح نہیں تھا، پیدل چلنے کا زمانہ تھا، وہ ساز و سامان بھی بدن پر ہے، اور سارے ساتھی چپل پہنے ہوئے ہیں، جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور حضرت نانوتوی اس کنکر پہ ننگے پیر چل رہے ہیں، اور نوکیلے پتھروں سے نازک پیر زخمی ہوتے چلے جا رہے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، لیکن حضرت نانوتوی جوتا نہیں پہن رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت جوتا پہن لیجئے، کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ وہ زمین ہے جس زمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، اس زمین پہ کیا مجال ہے قاسم کی کہ وہ جوتا پہن کر کے چلے۔ یہ حضرت امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی عظمت کتنی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نے نعت کہی، وہ نعت ایسی زوردار نعت ہے، اس نعت کا مضمون اتنا اونچا اور اتنا عاشقانہ ہے، جذبات سے ایسا کچھ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی اردو کے شاعر نے اتنی عمدہ قسم کی فدائیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات کے لیے پیش کی ہوگی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، میں نے اس کو لکھ لیا ہے، فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار۔ سب کہتے ہیں کتے کو کہ امیدیں بہت بڑی بڑی ہیں لیکن ہماری ذات اتنی چھوٹی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات اتنی اونچی ہے کہ جی یہ چاہتا ہے امید بچتی ہے تو امید اتنی ہی بچتی ہے کہ اے کاش مدینہ کے کتوں میں میرا شمار ہو جاتا، اے کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ادنا سی نسبت کی نصیب ہو جاتی۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار۔ آگے کیا فرماتے ہیں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں،
شک کے معنی کتا، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار کے معنی کیڑے مکوڑے، میں مر جاؤں تو میری خواہش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے کیڑے مکوڑے ہمارے جسم کو کھا کر کے اور وہ موٹے ہو جائیں، وہ صحت مند ہو جائیں، یہ ہماری ادنا کی خواہش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے تعلق رکھنے والے کیڑے ہمیں اپنی غذا بنا لیں۔ اس کے بعد فدائیت کا انتہا نہیں ہے، کہتے ہیں جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے، جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگانے مدینہ کی قطار، جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگانے مدینہ کی قطار، ایسا بھی مجھے لگتا ہے کہ نصیب نہیں ہوگا کہ میں ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے معشوق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے کتے کے ساتھ میں چلوں، یہ بھی لگتا ہے کہ یہ میرے مرتبے سے اونچی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جذبہ ہے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کا، وہ فدائیت کا جذبہ ایسا ہے کہ کاش وہ جذبہ بھی قابل قبول ہو جائے تو وہ لاہے گہکاں بآفتاب رسید کہ دیہاتی کی ٹوپی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے۔ کہتے ہیں اڑا کے بعد کے معنی ہوا، اڑا کے بعد میری مشت خاک پر سے مرنے کے بعد میری مٹی کو ہوا اڑا لے جائے، اڑا کے بعد میری مشت خاک بسے مرگ، کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار، کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار۔ آگے کہتے ہیں ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، یہ رتبہ قاسم کا کہاں ہے، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، کہ جائے کوچے اطہر میں تیرے بن کے غبار۔ یہ بتائیے کہ حضرت امام نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر تھی۔ حضرت نے بخاری شریف پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ حاشیہ آج بھی مثالی ہے۔ بخاری شریف کی جو تحقیق کی ہے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نے ابتدائی حصے کی ہے، اور آخر میں 3 یا 5 پارے بچ گئے تھے اور حضرت کافی ضعیف ہو گئے تھے، تو حضرت امام نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سپرد یہ کام کیا، اور وہ اتنا عمدہ کام اللہ نے اتنا عمدہ قبول کیا کہ آج بھی وہ حاشیہ ویسے ہی ہے جو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں چھپا تھا 150 سال کے بعد۔ اب بتائیے کہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی ہے، کمپیوٹر نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی دیکھنے والے اپنی کھلی آنکھوں سے جا کر کے دیکھ لیں کہ مکہ مکرمہ میں میوزیم میں 1 نمبر پہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ رکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں بخاری شریف کا اس سے صحیح نسخہ نہیں دریافت کرے، پوری دنیا میں بخاری شریف کا اس سے صحیح نسخہ دریافت نہیں ہے۔ سب سے عمدہ قسم کا نسخہ یہ حضرت امام نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بات ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک دوست نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو ایک جوتا پیش کیا، وہ نہایت اعلیٰ قسم کا جوتا تھا، ہرے رنگ کا جوتا تھا، پیش کیا۔ حضرت امام نانوتوی نے وہ جوتا قبول کر لیا اور قبول کر کے گھر میں رکھ دیا۔ گھر میں بچوں نے کہا، عزیزوں نے کہا کہ حضرت وہ جوتا پہنیے، کتنا قیمتی جوتا دینے والے نے کس تمنا سے آپ کو پیش کیا ہے، وہ پہنیے تو صحیح۔ تو حضرت نے بہت زیادہ لوگوں نے جو اصرار کیا تو کہا کہ وہ جوتا پہنتے ہوئے بے حد بھی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جوتا گنبد خضرا کے رنگ کا ہرا ہے، وہ جوتا گنبد خضرا کے رنگ کا ہرا ہے، وہ جوتا پہنتے ہوئے بے حد بھی محسوس
ہوتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ایک مرتبہ درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک حدیث کو، پوری شریعت کو سامنے رکھ کر کے اور غور فرمایا کرتے تھے، اور پھر ایک بات ارشاد فرماتے تھے جو بات نہایت قیمتی ہوتی تھی اور آج بھی دنیا کو اٹھتی نہیں. درمیان میں ایک چھوٹی سی بات سناؤں آپ کو کہ ایک بڑے اہل حدیث کے عالم، نام نہیں لوں گا، وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لیے گئے کہ حضرت آپ سے خلوت میں کچھ گفتگو کرنی ہے، اکیلے میں، تنہائی میں. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے کر لیجئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شاگردان سے وہ باہر ہی تھے اور حضرت گفتگو فرما رہے تھے. جب حضرت نے پوری گفتگو کی ان سے تو انہوں نے بہت زیادہ اپنے تاثر کا اظہار کیا کہ ارے حضرت آپ کو اتنا زیادہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی گہرائی سے علم ہے، اس علم کے باوجود حضرت آپ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو حضرت امام نانوتوی نے فرمایا کہ میرے دوست مجھے تعجب ہے کہ آپ کا علم اتنا کم ہے اور پھر بھی آپ تقلید نہیں کرتے ہیں غیر مقلد ہیں. یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، دیکھنے والے سوانح قاسمی میں جا کر کے دیکھ لیں یہ کیسا قصہ ہے. حضرت امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وہ لکھ رہے تھے، لکھا کہ حضور کے برابر نہ آدمی، نہ فرشتہ، نہ عرش، نہ کرسی، نہ کعبہ. ایک جملے میں بتائیے کتنا مضمون انہوں نے ڈال دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کچھ نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات روئے زمین پر ہو سکتی ہے، اللہ کے بعد تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا احسن منک لم تلد النساء، احسن منک لم تلد النساء واجمل منک لم تر قط عینی، وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء. کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کی شخص کو دنیا کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. دنیا کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہیں دیکھا. اور فرمایا کہ آپ جیسا خوبصورت انسان کسی عورت نے پیدا نہیں کیا. اس کے بعد اگلا شعر ہے خلقت مبرأ من كل عیب، خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. کہ آپ تو سارے عیب سے پاک پیدا ہوئے. اللہ کے بعد کوئی ذات اتنی پاک نہیں ہے جتنی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا کہ خلقت مبرأ من كل عیب، ہر عیب سے پاک کر کے آپ پیدا کیے گئے ہیں. كأنك قد خلقت كما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے پیدا ہونا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے. ایک فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ حضور اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار زشویم دہن ز مشک و گلاب. کہ 1000 بار ہم
مشک اور گلاب کے پانی سے اپنے منہ کو دھلیں، ایک بار نہیں 1000 بار دھلیں۔ ہنوز نام تو گفتن، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، پھر بھی آپ کا نام لینا بڑی بے ادبی ہوگی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے دل میں اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ رہی ہمارے اسلاف میں کہ ان کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک مرتبہ مدینے کا روضہ اطہر کی مٹی کسی صاحب نے حضرت اقدس کو پیش کیا وہاں سے لا کر کے۔ حضرت نے کہا کہ یہ حضور کے روضہ کی مٹی ہے، حضور کے روضہ کی مٹی ہے، اس کا میں سرما بناؤں گا۔ اور سرمے دانی میں سرمے کے ساتھ اس مٹی کو ڈالا اور روزانہ آنکھ میں سرما لگایا کرتے تھے، اس مٹی کا سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عشق کی محبت نبی، عشق نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ تعلق کی بات ہے کہ آج کیا کوئی آدمی مثال پیش کرے گا کہ وہ روضہ اقدس کی مٹی کا سرما بنا لے؟ ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب تشریف لائے اور وہ کپڑا لے کر کے آئے کہ یہ کپڑا حضرت آپ کی خدمت میں ہے، تو کپڑا لیا اور چوما، آنکھ پہ رکھا، سر پہ رکھا اور کہا واہ کتنا عمدہ تحفہ تم نے مجھے پیش کیا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ تو فلاں کمپنی کا کپڑا ہے اور اس کمپنی کا کپڑا تو مل جاتا ہے، جگہ جگہ ملتا ہے، آپ کیوں اتنا زیادہ اس کو احترام اور اس کو عزت دے رہے ہیں؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ارے احمد تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات، اس کپڑے کو مدینے کی ہوا لگی، اس کپڑے کو مدینے کی ہوا لگی ہے، اس لیے دنیا کا کوئی کپڑا نہیں مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کپڑے میں مدینے کی ہوا لگی ہو اس کپڑے کا مقابلہ کوئی اور کپڑا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ایک حاجی صاحب تشریف لائے اور 3 کھجور پیش کیے مدینے پاک کی، تو حضرت نے کہا کہ بھائی اپنے ہمارے دوست احباب اور تعلق والے کتنے ہیں، سب کی فہرست تیار کرو۔ 50 آدمی کی فہرست تیار ہوئی، تو کہا کہ اس 3 کھجور کے 50 ٹکڑے کرو اور ہمارے 50 دوستوں کو پہنچاؤ۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت یہ 50 لوگوں کو کتنا پہنچتا؟ حضرت غصہ ہو گئے، بہت زیادہ غصہ ہو گئے حضرت کہ تم اس کی قدر نہیں جانتے ہو، یہ کھجور مدینے پاک کی ہے، اس کی قدر تم نہیں سمجھ سکتے، اس میں کتنی برکت ہے اور یہ برکت ہمارے سارے دوستوں کو پہنچے گی۔ بہت شدید ناراض ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شاگرد کو کہا کہ اگر نہ بولنا گناہ نہ ہوتا اور سنت کے خلاف نہ ہوتا تو میں تم سے بولنا چھوڑ دیتا۔ یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج کا زمانہ آتا تھا اور سارے حجاج جاتے تھے حج کے لیے تو کہتے تھے ہائے اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں، میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہوں تو کیسے کروں، اور میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا چاہوں تو کیسے کروں، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہوں تو کیسے دوں۔ یہ سارے لوگ جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، اے اللہ یہ لوگ تو مدینہ بھی جائیں گے، یہ تو روضہ اقدس کی زیارت کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہے، وہاں ان لوگوں کو سلام کرنے کا موقع ہوگا، ہائے خدا میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ بے چینی سے رات کو سوتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی ان کی دعا، ان کی تمنا، ان کی آرزو قبول فرما لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہوا کیا کہ ایک مرتبہ ہجرت کا وقت آیا اور تشریف لے گئے مدینے پاک۔ 13 سال نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، یعنی حضور کے روضہ کے بازو میں بیٹھ کر کے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھائی کہ میں وہ بات پڑھا رہا ہوں جو اس قبر کی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس طرح سے حدیث شریف انہوں نے 13 سال پڑھائی۔ رات کو اٹھتے تھے حضرت مدنی، رات کو اٹھتے تھے سخت ترین، بالکل تہجد کے وقت میں سارے لوگ سوئے ہوئے رہتے تھے، تو جاتے تھے روضہ اقدس کے پاس اور اپنی داڑھی سے صاف کرتے تھے روضہ اقدس کو، روضہ اقدس کے ارد گرد کو اپنی داڑھی سے صاف کرتے تھے اور پوری صاف کر کے پھر آتے تھے۔ اس کے بعد لوگ بیدار ہوتے تھے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تعلق، آپ سے محبت اور آپ سے عشق کی مثال کوئی پیش کرے گا؟ میرے محترم، میں نے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ آپ یہ اندازہ کر سکیں کہ ہم جس اکابر کے نام لیوا ہیں ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کی، کسی سنت کی ہرگز مخالفت نہیں کر سکتے۔ وہ پوری شریعت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، رکھ کر کے اور صحیح راستہ طے کر کے اور امت کو بتاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمارے دل میں قدر ہونی چاہیے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں اور بھی مضمون بیان کرتا لیکن وقت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کا مضمون بیان کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ آدمی جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ آدمی جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ومن یابا، کون ہے جو انکار کر دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اتباع کی، جس نے میری سنت کی پیروی کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو سنت کی پیروی نہیں کرے گا وہ آدمی ہے جس نے میرا انکار کیا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا، حضور کے طریقے کو صحیح طریقے سے طے نہ کرنا، یہ ہے انکار شریعت، اور انکار شریعت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے کہنے کے مطابق جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے عمدہ قسم کی کا جو کلام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نہایت اعلیٰ کوالٹی کا راستہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز جو دنیا میں ہے وہ نئی نئی چیزیں ہیں، جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں وہ نئی نئی چیزیں بری ہیں، جو سنت میں نہیں ہے وہ نئی نئی چیزیں ہیں۔ بدعت بھی اسی میں شامل ہے، اور ساری کی ساری نئی نئی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کو دیکھنے والے صحابہ کرام نے، حضرات تابعین نے، جو امت نے جو مضمون سمجھا ہے اس مضمون کے علاوہ جو مضامین آ رہے ہیں وہ سارے مضامین محدث ہیں، بدعت ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سارے کے سارے برے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما توعدون لآت، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز آ کر کے رہے گی۔ یعنی اگر تم نے نافرمانی کی اللہ کی، تم نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم نے نافرمانی کی شریعت کی، اور تم نے بدعت کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، تو سن لو کہ وہ ساری چیزیں آئیں گی، وہ سارے عذاب آ جائیں گے جن عذاب کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ وما انتم بموجزین، اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، ہرانے والے نہیں ہو،
ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے اور تم کسی گلی میں چھپ جاؤ اور تم عذاب سے بچ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہچان کر کے تلاش کر کے عمل کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین اور مجتہدین کی قدردانی اور علماء امت کی قدردانی ہمارے دل میں جاگزی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔